الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک عظیم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیتیں سورۃ التغابن کی ہے، اور ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ التغابن کے اندر 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورۃ التغابن مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل کی گئی ہے۔ اس سورت کے جو مضامین ہیں اکثر جو ہے ایمانیات کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے جو سورت گزرا تھا اس سورت کے مضامین نفاق کے اوپر تھے، منافقین کے اعمال کو ظاہر کیا گیا تھا، اور اس کے اندر ایمانیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت سے ہم سب کو یہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنی ہے کہ اپنے ایمان کے اندر جو ہے پختگی پیدا کرنی ہے، ایمان کے اندر جو ہے خلوص پیدا کرنا ہے۔ سورۃ التغابن اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اسی سورت کے اندر جو ہے تغابن کا لفظ آیا۔ قیامت کے دن جب انسان جمع کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس دن کو جو ہے یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ آیا اس سورت کے اندر، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ التغابن رکھ دیا گیا ہے۔ تغابن کے معنی آتے ہیں نقصان کے، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے تغابن ہے، تغابن کا ترجمہ ہے ہار اور جیت کے معنی۔ تغابن کے معنی کیا ہوئے؟ ہار اور جیت کے۔ گویا کہ قیامت کے دن جب انسان جمع کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ انسان کے لیے یا تو ہار کا دن ہوگا یا جیت کا دن ہوگا۔ اچھے اعمال ہوں گے جیت جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، برے اعمال ہوں گے ہار جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ تو بہرحال اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے سلطنت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کے پہلے جملے کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان، زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، ساری کی ساری چیزیں جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر اللہ کی پیدا کی ہوئی، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کی تمام چیزیں کیا ہے؟ پاکی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے،
ہم نے اپنے کانوں سے جو ہے اس کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ بخاری کی روایت ہے کہ جو ہے کھانا بھی کیا کر رہا تھا، اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہا تھا۔ تو وہ ایک نبی کا دور تھا، نبی کی مجلس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے صحابہ کے سامنے ظاہر فرمایا۔ لیکن جو ہے ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے درمیان، درخت، پتے، پتھر، سب کے سب جو ہے اللہ کی کیا ہے، تسبیح کو بیان کرتی ہیں، اللہ کی پاکی کا اقرار کرتی ہیں۔ آگے بیان فرمایا گیا لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ کی ذات ہے، سلطنت اسی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اور زمین و آسمان کا بادشاہ اصل وہی ہے، اور ایسا بادشاہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، جو حمد والا ہے، ایسا حمد والا کہ جس کی تعریف بیان کی جائے۔ دنیا کے بادشاہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، حکومت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو ہے ان کے کردار اچھے نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام سلطنتوں کا مالک ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے زیبا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ جو ہے کلمہ توحید، کلمہ چہارم جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، بڑی عظمت والے کلمات ہیں یہ، اس کے پڑھنے کے اوپر بے شمار انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ چہارم کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمات کو اگر صبح میں 10 مرتبہ پڑھے گا شام تک بلاؤں سے محفوظ رہے گا، اور شام کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو صبح تک بلاؤں سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ جو ہے لہ الملک و لہ الحمد اس جملے سے جو ہے چوتھا کلمہ ہے، جو چوتھا کلمہ کے اندر جو ہے یہ جملے کو کیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ تو تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے جو ہے اللہ کی خوب تعریف بیان کی جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، جو چیز بھی اللہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ وہ چیز کرنا چاہے، کسی کے اندر یہ دم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے وہ کام کرنا رکاوٹ بن جائے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اپنی طاقت کو غالب رکھا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت دوسری آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اللہ تعالیٰ اپنی شان خالقیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر جو ہے خصوصی طور پر اللہ رب العزت جو ہے اپنی شان خالقیت کو بیان کر رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو تم میں سے بعض مومن ہیں بعض کافر ہیں، تم میں سے بعض کیا ہے، کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا خالق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم میں جو ہے بعض مومن ہیں اور بعض کیا ہیں، کافر ہیں۔ تو گویا کہ مومن اور کافر، اس سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ میں کفر کر رہا ہوں تو میرا پالنہار، میرا رب، میرا خالق کوئی اور، ایسا نہیں، بلکہ اگر کافر کفر کو اختیار کر رہا ہے تو اس کافر کا بھی رب اللہ ہے، اور مومن ایمان کی زندگی گزار رہا ہے تو اس مومن کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، گویا کہ یہ تمام انسان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہیں، بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ جو ہے کلیئر کر دیا انسان کے لیے، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ اور سورہ بلد کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے جو ہے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک خیر کا راستہ دے دیا اور ایک شر کا راستہ دے دیا، اور انسان کو چاہے وہ خیر کا راستے کو اختیار کرے چاہے شر کے راستے کو اختیار کرے۔ تو اس آیت کے ضمن کے اندر مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ نے 2 راستے دیے، خیر کا بھی راستہ ہے شر کا بھی راستہ ہے،
برائی کا بھی راستہ ہے، برا راستہ بھی ہے کہ اس راستے پر چلیں گے تو جو ہے ہلاکت ہے، اور خیر کا بھی راستہ ہے، اس راستے پر چلیں گے تو جو ہے انعام و اکرام ہے۔ تو ہمیں خیر والے راستے کو کیا کرنا چاہیے؟ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچہ جو دنیا کے اندر آتا ہے وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، اسلامی مزاج پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماحول جو ہے، خاندان جو ہے، اس کو جو اس لائن پر لگا دیتے ہیں جس لائن کے وہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جو ہے اختیار دیا ہے۔ انسان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے۔ انسان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ہدایت پہ ہی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو مجبور کرتا تو اللہ کسی کو کافر نہیں رکھتا، بلکہ سب کو مومن ہی رکھتا۔ اللہ اگر چاہتا بھئی سب ایمان والا ہی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایمان والا ہی رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا۔ دو راستے ہیں، ہدایت کے بھی راستے ہیں اور ضلالت کے بھی راستے ہیں۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ تم جس راستے کو کیا کرو؟ اختیار کر لو۔ تو بہرحال تقدیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدمی دنیا سے آنے سے پہلے جو ہے اس کے لیے یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ جو ہے مومن ہوگا یا فاجر، فاسق رہے گا، کافر رہے گا۔ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو مومن ہوتا ہے اور جس کی خوش قسمتی لکھی ہوئی ہوتی ہے تقدیر کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی طرف جو ہے راغب کرتا ہے، اور جس کی قسمت کے اندر جو کفرت ہے اور اس کی بدبختی لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ اس راستے کو چنتا ہے جو ضلالت کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کرنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت جو دی ہے انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ ہم نے جو اس کو زندگی دی ہے اس زندگی سے اس کو آزمائیں کہ جو ہے اس زندگی کے اندر وہ ایمان قبول کر کے ایمانی زندگی گزارتا ہے یا ناشکری کر کے کفر کی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو ہے آزمائش ہے، جو ہے جیسے بھی اعمال کریں گے کل قیامت کے دن ویسی ہی جزا ملے گی۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومن ایمان والے کام کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو، اور کافر کفر کر رہا ہو، بت پرستی کر رہا ہو، شرک کر رہا ہو، اللہ کو اس کا علم نہیں۔ کافر کفر کو اختیار کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ایمان والا ایمانی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ میں کفر کر رہا ہوں تو مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر بھی جو ہے اپنی شان خالقیت کو بیان فرمایا اور کہا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو جو ہے اندازے سے پیدا کیا اور جو ہے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وصورکم، اور تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں عمدہ بنایا۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے جو ہے ایک اندازے سے بنایا ہے، اور زمین و آسمان اور دنیا کی جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں کس کے لیے پیدا کی گئی ہیں؟ انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں اور تم دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بنائے گئے ہو۔ تو جو ہے آگے اللہ کہتے ہیں وصورکم، وہی ہے جس نے تمہاری تصویریں بنائے۔ المصور، اللہ کی ذات کیا ہے؟ تصویریں بنانے والا، کہ اتنے انسان دنیا کے اندر آباد ہیں، ہر انسان کی شکل الگ الگ ہے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو اس کے اندر پہچاننے میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں کے اندر انسان کو بنایا، اسی کو اللہ رب العزت نے جو ہے
سورۃ الانفطار کے اندر بھی بیان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تم کو رب کریم سے غفلت کے اندر ڈال دیا ہے، اور فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، اسی نے تم کو جو ہے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، مناسب انداز میں پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جو اللہ چاہا جس صورت میں چاہا تم کو مرکب کر دیا، بنا دیا۔ یعنی تم مادر رحم کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت میں چاہا تم کو بنا دیا، مرد بنانا چاہا اللہ نے مرد کی شکل دے دی، عورت بنانا چاہا کسی کو عورت کی شکل دے دی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ مومن کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، وصورکم اور تمہاری تصویریں بنائی، تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن صورکم اور بہترین صورت تمہاری بنائی، ورزقکم من الطیبات اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ وصورکم فاحسن صورکم کہ ہم نے انسان کی جو تصویریں بنائی بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بنایا۔ اسی کو سورۃ 3 کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر ڈھال دیا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان بڑا خوبصورت ہے، گورا چٹا ہو وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت ہی سمجھتا ہے، کالا کلوٹا ہو وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت ہی سمجھتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں تصور کر سکتے اور کوئی انسان ایسا خیال بھی نہیں کرے گا کہ بہت کالا کلوٹا ہو اور وہ آئینے میں جب بھی دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو حبشی لگ رہا ہو، تو وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ جو ہے میری شکل جو ہے دوسری مخلوق جو خوبصورت ہے، مور ہے یا دوسری مخلوق کی طرح مجھے بنا دیا جائے، کوئی انسان اس کو چاہتا نہیں ہے۔ تو انسان چاہے کلر کے اعتبار سے جیسا ہی ہو، تمام مخلوقات کے اندر سب سے خوبصورت انسانی ہے۔ تمام مخلوقات کے اندر کیا ہے، سب سے خوبصورت اللہ رب العزت نے جو ہے انسان ہی کو بنایا ہے کہ کتنے اچھے انداز میں انسان کو بنایا کہ 2 کانیں ہیں، 2 ہونٹ ہیں اور اسی طریقے سے 2 آنکھیں ہیں۔ اللہ نے کتنے اچھے انداز میں جو ہے انسان کے چہرے مورے کو جو ہے ترتیب دیا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ ترتیب دینے میں کبھی چک جائیں، اللہ کبھی چکتا نہیں ہے، انسان چک جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کبھی چکنے والی نہیں ہے کہ بھائی کسی انسان کو پیدا کیا ہے، بھائی انسانوں کا سلسلہ تو برابر چل رہا تھا کہ کان جہاں پر رہنا چاہیے وہیں پر ہے، لیکن جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے چک کر جو ہے کسی کے کان کو پیچھے کر دیا اور کسی کے آنکھ کو پیچھے کر دیا اور جو ہے پیچھے کے حصے کو آگے کر دیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مناسب انداز میں جو ہے انسان کو جب پیدا کیا تو اب انسان اپنے اعضاء و جوارح پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے ہمارے ہاتھ کو کتنا اچھا بنایا، ہمارے اعضاء و جوارح کو کتنا خوبصورت انداز میں ڈھالا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جب انسان آئینے کے پاس کھڑا ہو، آئینہ دیکھے تو اس وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ تو نے ہمیں حسن صورت سے نوازا ہے اور ہمیں حسن سیرت بھی عطا فرما، ہمیں خوبصورت بنایا، تو ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا۔ انسان کو جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے آئینہ دیکھنے کے وقت۔ بہرحال انسان کو اللہ نے بنایا، انسان کی تصویریں بنائی اور اللہ کہتا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں اس کی صورت بنائی گئی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور کہا گیا کہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کس کی طرف؟ اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ انسان جو اعمال چھپ کر کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، انسان جو اعمال ظاہر کر کے کرتا ہے، اعلانیہ کرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، کون سی چیز کہاں پر ہے، کون سی چیز بیک وقت کیا کر رہا ہے، اللہ کو بیک وقت ساری چیزوں کا علم ہے۔ تمام مخلوقات ابھی کیا کر رہی ہے، سب کا علم ایک ساتھ اللہ کو ہے۔
اللہ اتنے بڑے علم والے ہیں، گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ بڑے علیم ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ بڑے علیم ہیں کہ جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں بیک وقت وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور انسان چھپ کر اور اعلانیہ تمام کے تمام انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کی راز کو بھی جاننے والا ہے، ایسی راز کہ تم کسی کے سامنے بیان نہیں کیے، وہ صرف تمہارے دلوں کے اندر گردش کر رہا ہے، وہ صرف تمہارے دلوں کے اندر ہی گھوم رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو جاننے والے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا گھوم رہا ہے، ہم نے خیر کو سوچا ہے، ہم نے برائی کو سوچا ہے، ہم نے خیر کو سوچا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو جاننے والے ہیں۔ ہم نے کسی کو بیان نہیں کیا اس کیفیت کو، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو کیا ہے؟ جاننے والے ہیں کہ اس کا ارادہ خیر کا ہے کہ اس کا ارادہ شر کا ہے۔ بہرحال یہ 4 آیتوں کی تفسیر ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید پر جو ہے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کے اعضاء و جوارح کو مناسب انداز میں خوبصورت بنایا ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں بقیہ جو باتیں اس صورت کے انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا، اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔